یہ جو پروگرام تھا یہ 1,20,00,000 خاندانوں کے لیے شروع ہوا تھا، اور آج ہی وزیر اعظم نے منظوری دیا ہے کہ اس کا دائرہ کار جو ہے 1,60,00,000 خاندانوں تک اس کے دائرہ کار کو بڑھایا جائے۔ پچھلے 9 ہفتوں میں ہم نے الحمدللہ 1 کروڑ خاندانوں سے زیادہ کی معاونت کی ہے، اور 121 ارب روپے جو ہیں وہ ابھی تک تقسیم ہوئے ہیں۔ ابھی سلسلہ جاری ہے۔ آپ کو جیسے کہ ہم بتاتے چلے جا رہے ہیں، اس کی فی الحال 4 کیٹیگریز ہیں، ابھی تک تیسری کیٹیگری کی پیمنٹ چل رہی ہے، اور جو چوتھی کیٹیگری کی جو پیمنٹ ہے جو وزیر اعظم کے کووڈ فنڈ سے فنڈنگ جس کی ہوگی، اس کا بھی اب آغاز ہو چکا ہے۔ ہم نے اس پروگرام کی تشکیل کے لیے جو انوویشن کا سہارا لیا کہ پاکستان کی جو سٹرینتھس ہیں، یعنی کہ ہمارے نظام میں جو نیشنل آئیڈینٹی کارڈ نمبرز کا سسٹم ہے، جو موبائل فونز کا جو سسٹم ہے، اور جو ڈیٹا انالیٹکس کا جو نظام ہے، اس کو استعمال کر کے جدید طریقے سے لوگوں کی معاونت کی جائے، اور اس میں ہم نے شفافیت کو خاص طور پہ ملحوظ رکھا ہے۔ پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے ہی ویڈیوز جاری کی گئی تھیں جس میں اس کا تمام طریقہ کار بیان کیا گیا تھا۔ اب اس کی ایک تفصیلی رپورٹ اگلے ہفتے آنے والی ہے۔ انفارمیشن پورٹل پہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ تحصیل لیول تک یہ معلومات دی جاتی ہیں کہ کس تحصیل میں کتنے حقدار ہیں، ان کو پیسے کیسے دیے جا رہے ہیں، کتنے اکاؤنٹس کریڈٹ ہوئے ہیں، کتنے اکاؤنٹس نکال لیے گئے ہیں۔ تو یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے۔ قواعد و ضوابط کی پوری طرح پاسداری ہوتی ہے، اور بالکل ہی یہ ایک سیاسی مداخلت سے ایک بالکل ہی کی کوئی اس میں جگہ نہیں ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اتنے بڑے آپریشن کو پر عمل درآمد کرنے کے لیے ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ گلگت سے کراچی تک ہزاروں سینٹرز پہ بیک وقت پیسے دینا انتہائی مشکل حالات میں ایک بہت ہی مشکل مرحلہ تھا ہمارے لیے۔ پہلے ہی ہفتے میں ہمیں پتہ چلا کہ لاجسٹکس کے ایشوز ہیں، بہت بڑی کیش مقدار میں موو کرنا ہوتا ہے، اس کے مسائل، لوگوں کی تصدیق کرنے کے لیے بائیو میٹرک ویریفیکیشن کرنی پڑتی ہے، ریئل ٹائم کنیکٹیوٹی چاہیے ہوتی ہے دور دراز علاقوں میں، یہ بہت ہی مشکل چیز ہے۔ پھر کرونا وائرس کی اسپریڈ کے تناظر میں وہ تمام اقدامات کو ملحوظ رکھنا یہ ایک آسان چیز نہیں تھی۔ پہلے ہی ہفتے میں ہمیں پتہ چلا کہ فائنینشیل لٹریسی کی جو حالت ہے وہ آن گراؤنڈ وہ بہت ہی ویک ہے۔ لوگوں کے پاس کریڈٹ نہیں، فون پہ کریڈٹ نہیں ہوتا تھا، لوگ صرف فون میسج کر سکتے۔ 8171 کی اسکیم کو فری کرایا، والنٹیئرز کو موبائل ہیلپ کریں کہ وہ میسج کریں۔ پھر ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو ریٹیلرز ہیں جو ہمارے ساتھ کیش ڈسبرسمنٹ کرتے ہیں ان کو انسینٹیو نہیں ہے کہ وہ اس مشکل حالات میں کیش ڈسبرس کریں۔ ہم فوراً کیبنٹ کے پاس پروپوزل لے کے گئے کہ ان کی کمیشن پہ جو 24% جو ایڈوانس انکم ٹیکس لیوی ہوتا ہے اس کو معاف کیا جائے۔ ہر پروونشل کیبنٹ کے پاس یہ مسودہ لینے گئے کہ ان کی کمیشن پہ جو 16% سیلز ٹیکس ہوتا ہے آپ بھی اس کو معاف کریں۔ آپ یہ تمام چیزوں کو تناظر میں رکھیں کہ اتنے مشکل حالات میں تمام قواعد و ضوابط کو ملحوظ رکھتے ہوئے پوری حکومت کی مشینری نے اکٹھے کام کر کے اور یہ ایک بہت ہی مشکل چیز ایگزیکیوٹ کی ہے۔ ہم نے بدعنوان عناصر کے خلاف پوری طرح سے مکمل جنگ جاری رکھی جو کہ ان معصوم لوگوں کے پیسے کاٹتے تھے فیلڈ میں، اور جیسے ہی ہمیں پتہ چلتا تھا ان پہ ایکشن ہوتا تھا۔ پھر جو بائیو میٹرک فیلئر کا جو مسئلہ سامنے آیا کہ جن لوگوں کے انگوٹھے خراب ہیں ان کے لیے دوسرا طریقہ کار نکالنا، بینکوں کے ساتھ بیٹھ کے، اسٹیٹ بینک کے ساتھ بیٹھ کے، اس کے بعد ڈیٹا ڈریون میسیجنگ کی اپنی لمیٹیشنز ہوتی ہیں کیونکہ وہ سب آٹومیٹک ہوتا ہے۔ جن گھر کے سربراہان کی وفات ہو گئی اور اگر ان کو میسج جاتا تھا تو اس کے طریقہ کار نیا نکالنا، سافٹ ویئر میں چینجز لانا، SOPs میں چینجز لانا، بورڈ سے اپروول کرانا، ECC کے پاس راتوں رات فائل لے کے جانا، کیبنٹ سے اپروولز، ان تمام چیزوں کی کرانا، تو یہ کافی کس میں شفافیت کو ملحوظ رکھا گیا ہے، مگر ایک ہول آف گورنمنٹ
اس میں رسپانس تھی. یہ خالی میری منسٹری کا کام نہیں تھا, اس میں ٹیکسوں کی معافی کرانی, ایسی سے اپروول کرانا, فائنانس منسٹری سے پیسوں کی ریلیزز کروانا, کیبنٹ سے اپروول کرانا, پولیس کے ساتھ کوآرڈینیشن, ہر پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ کوآرڈینیشن, یہ ایک بہت ہی بڑا مرحلہ تھا. اور میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گی, مغرب تک تو نہیں فلور لوں گی, مگر آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ بالکل ہی غیر سیاسی بنیاد پہ یہ ہوا ہے. وزیر اعظم کی خاص ہدایت پہ جب بھی ہم لوگ تمام لوگ احساس ایمرجنسی کیش کی کے متعلق کوئی چیز وزیر اعظم کے پاس لے جاتے تھے تو وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ میرٹ پہ کرنا ہے, غیر سیاسی بنیادوں پہ کرنا ہے, پوری طرح شفافیت کو ملحوظ رکھنا ہے. اور اگر آپ ہماری انفارمیشن پورٹل میں کیٹیگریز دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ نہ تو صرف نمبرز کی شفافیت ہے مگر نمبرز آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ اس کی ایگزیکیوشن بالکل غیر سیاسی بنیادوں پہ ہوئی ہے. اور میں تمام میڈیا کمیونٹی کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ اس اسکیم کا جو سہرا ہے وہ تمام گورنمنٹ کی جو نیک نیتی ہے وہ اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے. یہ کوئی خالی میں دوبارہ کہوں گی میرے ڈویژن کی وہ نہیں ہے, یہ تمام حکومتی کابینہ کی اور تمام حکومت کی نیک نیتی کا عکاس ہے کہ ہم نے اتنی شفافیت اور قواعد و ضوابط کو ملحوظ رکھتے ہوئے غیر سیاسی بنیادوں پہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جو سماجی تحفظ کا پروگرام تھا اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایگزیکیوٹ کیا ہے. اور یہ ہماری حکومت کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی کہ یہ کام ہمارے ہاتھ سے ہوا.